امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے دجال کا ظہور کا پتہ چلتا ہے۔ دجال کا ظہور قریب قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ قریب قیامت کے 10 بڑے علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدائی سے لے کر انتہائی تک کی تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو دجال کے محل کے حوالے سے ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس حدیث کے مطابق جب دجال مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا تو مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر رہائش پذیر ہوگا اور اپنے محل سے مسجد نبوی کی روشنی کی طرف دیکھے گا اور بار بار مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہے گا، وہ دیکھو احمد کا سفید روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال قبل جس جگہ کا ذکر فرمایا تھا وہ مدینے سے باہر ایک پہاڑ پر قیام کرے گا۔ اس کو آج جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس پہاڑی پر ایک عظیم الشان محل بھی تیار کر لیا گیا ہے، جیسے کنگڈم پلیس کا نام دیا گیا ہے۔ جب اس محل کے تعمیر کا آغاز کیا گیا تو مذہبی حلقوں کی جانب سے بے شمار اعتراضات کی گئی اور اس محل کی تعمیر کو رکنے کے لیے بہت اقدامات کی گئی، لیکن یہ سب اقدامات ہوا میں اڑ دی گئی اور اب اس محل کی تعمیر بالکل مکمل ہو چکی ہے۔ یہ محل تعمیر کے بعد اب تک ویران پڑا ہے۔ یہ محل جس جگہ پر بنایا گیا ہے وہ شہر سے دور بالکل ویران جگہ ہے۔ اس کو جانے کے لیے راستے انتہائی گٹھن اور تکلیف دہ ہے۔ ایک عام انسان کا وہاں جانا ایک ناممکن سا عمل لگتا ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو تقویت مل رہی ہے کہ وہی جگہ ہے جس جگہ کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے فرمایا تھا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانے آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھلا ہوا انگور ہو۔ جب اس کی ایک آنکھ خون آلودہ ہوگا، اس کا سینہ چھوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دنسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ یعنی کافر لکھا ہوگا، جیسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے ایسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گنگریالی ہوگی۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کی مضامین سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2 تہائی بارش اور زمین 2 تہائی پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین سارے پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خوش سالی کے سبب تمام چوپائی ہلاک ہو جائے گی، فتنے و قتل و غارات کرے عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل و جلاد وطن کر رہی ہوگی۔ تب دجال مشرقی سمیت ایک اسبان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دن کے سلسلے میں لوگوں میں ضعفت پیدا ہو جائے گا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔